یہ خاص تسبیح صرف ایک رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 کروڑ روپے کی مدد فوری ملتی ہے۔ اللہ کا ولی گھر دے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات میں ایک مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی فوری مدد جو بھی کرتا ہے یہ عمل کروڑ پتی بنتا ہے۔ محترم ناظرین، رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، جو سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بندے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، دعائیں بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں، اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ دینا ہے، اور انشاءاللہ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے باخبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بدوں سے باخبر ہے، وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ اس کی آنکھ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے۔ کالی رات ہے، ایک کالا پہاڑ ہے، اس میں کالا پتھر ہے، دنیا کی ایک چھوٹی اور کمزور ترین مخلوق چیونٹی، جس کی رنگت بھی کالی، اس کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر یہ کالے رنگت کی چیونٹی چل رہی ہے۔ چیونٹی کے چلنے سے پتھر پر جو نشان پڑتے ہیں وہ نشانات ہمارے حاشیہ خیال اور تصور میں بھی نہیں آتے ہوں گے۔ اس تلقیر کو اس کے تمام تفاصیل کے ساتھ عرش پر بیٹھ کر دیکھنے والی ہستی کا نام اللہ جل جلالہ ہے۔ آپ کبھی چیونٹی کو اٹھا کر اس کے پاؤں تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ کو اس کے پیر ہی نظر نہیں آئیں گے۔ ان پاؤں کے نشانات دن کی روشنی میں اگر وہ نرم مٹی پر چلے تب بھی اس کے پاؤں کے نشانات نظر آنا محال ہے۔ رات کی ظلمتوں میں کالے پہاڑ کے سخت کالے چٹانوں پر اس کے پاؤں کے نشانات نظر آئیں، جبکہ وہ عظیم و برتر ہستی عرش پر سے اس چھوٹی مخلوقات کے اندر پاؤں کے نشانات کو دیکھتا ہے۔ ہم جس جگہ آباد ہیں اسے دنیا کہتے ہیں۔ یہ روز ہمارے مشاہدے سے گزرتا ہے کہ یہاں ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے، یہاں ہم نے اپنے مشاہدات سے فوائد و نقصانات کے پیمانے بنائے ہوتے ہیں، جبکہ یہ دنیا اس کائنات کا صرف ایک قطرہ ہے جس کی وسعتوں نے چاروں سمت سے اسے گھیرا ہوا ہے۔ ہماری انا سے خارج ایک وسیع و ریز ایک کائنات آباد ہے جس کا ایک خالق ہے، ایک مدبر ہے، اس کی عظمت و جلال کی نشانی یہ عظیم کائنات ہے۔ اس کائنات کے وجود کے تسلیم کرنے سے اس کے وجود کو تسلیم کرنا ایک عام انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حقیقی ادارک ہو تو وہ تصوراتی طور پر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مسند احمد میں
حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خشیت کہتے ہیں۔ یہ معرفت انسان کے اندر ایک بونچال کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا قطرہ ہیں، اس نے ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے عبادت اور صرف عبادت۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں۔ بے شک وسائل و ذرائع ہوں، اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے۔ انسان سے اس خدائے سبوح قدوس کی صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح و شام اسے یاد کرو۔ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا تو ہو کر دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے۔ اللہ کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیں، اس کے لیے جینا سیکھیں۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ، اظہار بھی وہ جو اسے پسند ہے، اور خفا بھی جو اسے پسند ہو۔ ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں۔ دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ دل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر تو کہتے ہیں لیکن دل میں احترام پیسے کا ہے، اس سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے نظریے اور عقیدہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر ادا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے کہ یہ چیز میرے ابو نے یا بھائی وغیرہ نے دی ہے، اس میں ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں، مثلا الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی چیز دے اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کون سی تسبیح کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک ہیں، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا، یا اللہ
یا عظیم. اسی طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اپنے ایک تسبیح 100 دانوں والی تسبیح اس کو پڑھ لینا ہے. اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام العظیم ہے. العظیم کا مطلب ہے عظمت اور بزرگی کا مالک. یا عظیم کا وظیفہ عزت اور بزرگی پانے کے لیے انتہائی مجرب اور مقبول ہے. یا عظیم کے بے شمار فوائد ہیں. یا عظیم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت، ہیبت اور وقار عطا فرماتا ہے. اس ورد کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں. ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے. جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے. ایک بار عمل کر کے دیکھیں. اس تسبیح کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی بہت مجرب اور خاص وظیفہ ہے. اس عمل کو کسی بھی وقت کسی بھی دن اشراق کے بعد سے لے کر مغرب تک پڑھیں. آپ نے پڑھنا کیا ہے کہ اول آخر درود شریف کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. تو محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے. جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے یا بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے. آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی. اللہ پاک کے حکم سے یہ اسم مبارک اور اس آیت الکرسی کی بہت زیادہ طاقت ہے. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے. اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما. جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں.